صلوات صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين. أما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارا آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کا پہلا ہفتہ اور پہلے ہفتے کی آج ہماری چوتھی گفتگو ہے اور یہ چوتھی کلاس ہے. سورہ بقرہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کی جا رہی ہے اور آج ہم پہنچے ہیں آیت نمبر 5 پر. آیت نمبر 5 کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں اس سے پہلے کل جو ہم نے آیت نمبر 4 کی تفسیر پیش کی تھی اس تفسیر میں سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں اور پیش کرتے ہیں تاکہ وہ تفسیر اور واضح تر ہو جائے. پروردگار عالم نے اس آیت میں آیت نمبر 4 میں متقین کی صفات بتاتے ہوئے آخر میں یہ کہا تھا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ یقین رکھتے ہیں آخرت پر. اور ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس نقطے کو پیش کیا تھا کہ ایمان اور یقین کی منزل کس طریقے کی منزل ہے. یعنی وہ اگر یقین رکھتے ہیں آخرت پر تو یہ یقین کا استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ کیوں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ وہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے فقط بلکہ یقین رکھتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یقین اپنا ایک اثر رکھتا ہے، یقین کا اثر ہوتا ہے. مجھے کسی بات پر یقین ہے، کیسے پتہ چلے کہ وہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ اس کا اثر ہوگا. اگر اس یقین کا اثر ہے تو پتہ چلے گا کہ ہمیں اس بات پر یقین ہے، اور اگر اس یقین کا اثر ہماری ذات سے ظاہر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہمیں یقین نہیں ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے سورج ہے، سورج کا اثر روشنی ہے. اگر روشنی ہے یعنی اثر ہے تو پتہ چلے گا کہ سورج ہے، یقین ہوگا کہ سورج ہے. لیکن اگر روشنی نہیں ہے، تاریکی ہے، تو یقین نہیں ہوگا کہ سورج ہے. یہ ایک مثال ہے. اسی طریقے سے یقین کا اثر کیا ہے؟ یقین کا اثر ہے عمل. عزیز جان من، یقین کا اثر عمل ہے. اگر میری زندگی میں عمل ہوگا تو پتہ چلے گا کہ مجھے آخرت پر یقین ہے. لیکن اگر میری زندگی میں عمل نہیں ہوگا تو پتہ چلے گا کہ فقط زبانی ایمان ہے لیکن آخرت پر دل سے اس بندے نے یقین نہیں کیا ہے. یعنی کسی کے ایمان کو اور کسی کے یقین کو پرکھنا ہو اور دیکھنا ہو کہ کس کو کتنا یقین خدا کی ان باتوں پر ہے تو دیکھنا کہ اس کا عمل کتنا ہے. جتنا اس بندے کا عمل بڑھتا چلا جائے گا اتنا اس بندے کا یقین بڑھتا چلا جائے گا. جتنا کسی بندے کا عمل کم ہوتا چلا جائے گا اتنا اس کا یقین بھی کم ہوتا چلا جائے گا. اور یہ یقین جب بڑھتا رہتا ہے اور اپنی کمال کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو مولا علی علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میرا یقین اس منزل پہ پہنچ چکا ہے کہ پردے ہٹنے کے بعد بھی کوئی فرق اس کو نہیں پڑے گا. لیکن اگر پردے ہٹا دیے جائے تو ہمارے یقین میں حتماً اضافہ ہوگا، لیکن علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. لو کشف الغطاء مازددت یقینا، اگر یہ پردے ہٹا دیے جائیں عجائبات کے پردے تب بھی علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یعنی علی کا عمل اتنا محکم ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ علی کا یقین کامل ہے. یہ یقین بہت عظیم دولت ہے عزیزان محترم. خدا کرے ہمیں ان باتوں پر یقین آ جائے، ہمیں آخرت پر، قیامت پر یقین آ جائے. کیونکہ اگر یہ یقین ہمارے اندر آ گیا، ہم نے قیامت کے اوپر یقین پیدا کر لیا، پھر کسی کا حق غصب نہیں کریں گے. اگر ہم نے قیامت کے اوپر یقین کر لیا تو کبھی کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کریں گے. اگر ہم نے قیامت کے اوپر یقین کر لیا تو کبھی نماز قضا نہیں کریں گے. اگر ہم نے قیامت کے اوپر یقین کر لیا
تو کبھی ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے۔ یہ تمام اعمال انسان کا انجام دینا بتاتا ہے کہ اس کو روز قیامت پر اس کا ایمان اور اس کا یقین ابھی کامل نہیں ہوا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تمام اعمال ہمارے اثر ہے، یقین کے اثر، جو بتاتے ہیں کہ ہمیں قیامت پر کتنا یقین ہے۔ اور یہ تمام اعمال بے فائدہ نہیں ہوتے، کوئی بھی عمل خدا کی راہ میں بے فائدہ انجام نہیں دیا جاتا۔ ہر عمل کا پروردگار ثواب اور اجر بے حساب دیتا ہے، مگر ہم اپنے اعمال کو ثواب اور اجر کے لیے نہیں انجام دیتے، بلکہ خدا کی رضا کے لیے اور اس کا قرب پانے کے لیے انجام دیتے ہیں۔ لیکن پروردگار تو کچھ دیتا ہے، ہمارے اعمال کی جزا کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ بالکل دیتا ہے۔ یہ اتنی صفت جو بیان ہوئی ہے متقی کی، کہ متقی نماز پڑھتا ہے، متقی انفاق کرتا ہے، متقی قیامت پر ایمان رکھتا ہے، متقی رسول پر ایمان رکھتا ہے، یہ سب تو متقی کرتا ہے، بدلے میں متقی کو کیا ملتا ہے؟ آیت نمبر 5 میں پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ ہم اب بدلے میں متقی کو کیا دیں گے، وہ بھی انسان کو سننا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ دو چیزیں متقیوں کو پروردگار عالم کی طرف سے مل رہی ہیں، ایک تو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے اور ایک خوشخبری مل رہی ہے۔ سرٹیفکیٹ کیا مل رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صحیح راستے پر ہیں، اللہ کی ہدایت کے راستے پر ہیں، اللہ کی مسیر میں ہیں۔ تو دیکھیں سرٹیفکیٹ مل رہا ہے خدا کی طرف سے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے پر ہیں، ان کو پہچان لینا۔ اور دوسرا خوشخبری مل رہی ہے، کیا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور بالتحقیق فقط یہی لوگ ہیں کہ جو مفلحون اور کامیاب ہونے والے ہیں، رستگار ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور یہی لوگ راہ ہدایت پر بھی گامزن ہیں۔ تو دیکھیں ایک طرف پروردگار عالم سند دے رہا ہے اپنے بندوں کو کہ یہ ہدایت کے راستے پر ہے، اور دوسری طرف خوشخبری بھی دے رہا ہے۔ سند اس لیے دے رہا ہے تاکہ دنیا میں ان کا مقام واضح ہو جائے، خوشخبری اس لیے دے رہا ہے تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ آخرت میں بھی ان کا مقام واضح ہوگا، پروردگار آخرت میں بھی انہیں مقام و منزلت دے گا۔ دیکھیں دنیا میں بھی مقام دیتا ہے پروردگار، آخرت میں بھی مقام دیتا ہے۔ ہم اگر خدا کو چھوڑ کر کسی مقام کے پیچھے جاتے ہیں تو مقام ملے یا نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم خدا کی طرف آتے ہیں تو خدا دنیا میں بھی مقام دیتا ہے، آخرت میں بھی مقام دیتا ہے۔ اس آیت میں جو کہا گیا ہے یہ نتیجہ ہے انسان کے اور متقی کے اعمال کا، اور اس نتیجے کا نام کیا ہے؟ اس نتیجے کا نام ہدایت اور نجات ہے۔ ہدایت اور نجات، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، یہ لوگ نجات پر ہیں، یہ لوگ ہدایت پا چکے ہیں، یہ لوگ نجات پائیں گے، یہ اس آیت کا اشارہ ہے۔ اور ہدایت اور نجات یہ بہت ضروری دو چیز ہے، اتنی ضروری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے بعد ہدایت اور نجات کے لیے لوگوں کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بہت دشواری ہوگی اور ہدایت اور نجات لینا بہت مشکل ہو جائے گا، تو رسول نے اس دور کے لیے فرما دیا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک یہ حسین ہے کہ جو ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کا سفینہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین کے ساتھ ہے وہی متقی ہوگا، وہی ہدایت پر ہوگا اور وہی نجات پائے گا، اور جو حسین سے دور ہے وہ ہرگز متقی نہیں ہو سکتا، ہرگز خدا کی ہدایت کے راستے پر نہیں ہو سکتا، اور ہرگز نجات بھی نہیں پا سکتا۔ اب معیار حسین بن گئے ہیں۔ بہرحال ہم المفلحون یعنی یہ لوگ کامیاب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا متقین ہی کامیاب ہوں گے، غیر متقین کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ متقین کے قسمت میں پروردگار عالم نے جو کامیابی لکھی ہے وہ کسی اور کی قسمت میں نہیں جائے گی۔ اس آیت کے آخر میں 4 پیغامات، 4 نقطے آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ، خدا کے اوپر ایمان اور عمل صالح انجام دینا، یہ 2 چیزیں، یہ 2 کام انسان کو حقیقی کامیابی تک پہنچا دیتے ہیں۔ حقیقی کامیابی چاہیے، خدا کے اوپر ایمان اور عمل صالح انجام دیں۔
کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم جب نماز کے لیے اذان دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ کیوں کامیابی کی طرف؟ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کامیابی کہاں ہے اس میں؟ کہ نہیں، یہ عمل صالح ہے، اور قرآن مجید میں خدا نے کہا ہے کہ عمل صالح کرنے والے کامیاب ہیں۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کامیابی کی طرف آؤ، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ کہ جو ہدایت خاص ہے پروردگار کی طرف سے، وہ مخصوص ہے مومنین اور متقین سے، ہدایت خاص۔ اب دیکھیں دوسری آیت سے دیکھیں گے 5ویں آیت تک۔ دوسری آیت سے دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور آخر میں کیا کہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے انہوں نے لو لگائی ہوئی ہے، انہوں نے قرآن مجید کی ہدایت کو قبول کیا ہوا ہے۔ تو ہدایت خاص جو ہے وہ متقین سے مخصوص ہے۔ تیسرا نقطہ، ہدایت گر واقعی پروردگار ہے، یعنی ہادی اور رہبر جو ہمارا واقعی رہبر ہے وہ خداوند عالم ہے، خود ہادی ہے، وہ ہدایت کرے، اور اس نے رہبروں کو انتخاب کیا ہے، لیکن حقیقی رہبر وہی ہے، حقیقی ہادی وہی ہے۔ اس کے لیے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں یضل من یشاء و یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ پروردگار اصل ہادی ہے، لیکن اس کی ہدایت جو خدا کی ہدایت ہے وہ بندے کی توفیق کے اوپر منحصر ہو جاتی ہے۔ اگر بعض موقع پر میں اپنی طرف سے اچھے کاموں کا ارادہ رکھتا ہوں، برے کاموں سے دوری کا ارادہ رکھتا ہوں، تو ایک توفیق میرے شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب میں واجبات پر، اپنی واجب نمازوں پر پابند ہو جاتا ہوں، تو ایک توفیق خدا کی طرف سے اور ملتی ہے کہ میں نماز شب پڑھنے لگ جاؤں۔ یہ یقیناً یہ توفیق ہدایت ہے اصل میں۔ تو اصل اور واقعی ہادی پروردگار ہے۔ اس کے بعد 14 معصوم ہیں کہ جنہیں ہادی بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد 1.25 لاکھ انبیاء، اوصیاء، اور دنیا کی جتنے ہادی ہیں وہ تمام ہادی اللہ کے بعد ہیں۔ اور نقطہ نمبر 4، یہ جو کامیابی ہے یہ کس وجہ سے انسان کو ملتی ہے؟ یہ تقوی کی وجہ سے انسان کو ملتی ہے۔ اور اگر انسان کے اندر تقوی نہیں پایا جائے گا تو کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے پروردگار قرآن مجید کی دوسری آیت میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، پروردگار اعمال متقین ہی کے قبول کرتا ہے، اعمال غیر متقین کے قبول ہی نہیں ہے۔ ایک طرف سے آپ نماز پڑھتے رہیں، دوسری طرف سے آپ دوسروں کا حق ضائع کرتے رہیں، اور آپ سوچتے رہیں کہ آپ کی نماز بہت قبول ہو رہی ہے، بہت بڑے نمازی بن رہے ہیں ہم۔ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قبول ہی نہیں ہو رہی۔ جو ہمارا نامہ اعمال ہے، جو اس کے اندر سوراخ ہو گیا ہے ہمارے اس بد عمل کے ذریعے سے، اور وہ ساری نیکیاں ہماری ضائع ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بعد میں پتہ لگے گا کہ ہم جتنی نیکیاں ہم نے جمع کی تھی ان سب کو ضائع کر کے آ گئے ہیں۔ واقعی انسان کو حقیقی متقی بننا پڑے گا اگر کامیابی چاہیے، حقیقی پرہیزگار بننا پڑے گا اگر کامیابی چاہیے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک کی تفسیر پیش کی ہے۔ یہ متقین کی صفات جو بیان کی گئی تھی ھدی للمتقین سے لے کر اور باقی کی 3 آیتوں میں متقی کی صفات اور متقی کا اجر بیان کیا جا چکا ہے۔ اب اگلی آیت میں انشاءاللہ کل سے پروردگار کافرین کی صفات کو بیان کرے گا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔